सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना वजूद अम्मी से बदल लिया था, और इस बात का एहसास आज मुझे भाई ने अब्बू का रूप अपना लिया है। ये वीरानी, ये तन्हाई ना मेरे तुम्हारे और मुझ बेगुनाह पे दरमियान एक आयमा अपनी बीमारी को लेके बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमने मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसको कभी भी माँ की कमी फ़ील ना हो। तभी वो उसको बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और पहले से ज़्यादा अच्छी आई हैं, और मज़ीद उसे कहता है कि तुम जल्द अज़ जल्द सेहत याब हो जाएगी और हम दोनों फिर मिल के इसका ख्याल रखेंगे। मज़ीद जब ये सारी बातें फ़ारिज़ सुन लेती है तो उसके दिल में शक क्रिएट हो जाता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी वो अपने दोस्त नासिर को कॉल करती है तो नासिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब्दुर्रहमान पे खामखा कभी भी शक ना करना ना, और अगर ऐसे ही शक आ जाए तो वो रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो इसलिए पहले तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। तभी वो खामोश हो जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब दोनों ने सेम कुर्ता पहना होता है तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, और तब आयमा कहती है वे दोनों आज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पारित होती है वो कहती है कि क्या तुम दोनों का कुर्ता आयमा ने तो सिलाई नहीं किया, और उस अगेन शक करने लगती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान अपनी बीवी की दवाई लाना भूल जाता है, तो जब उसको पता चलता है तो वो फ़ौरन ही ख़राब मौसम में जाने की कोशिश करता है, और आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें ख़राब मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चला जाता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो वापस आता है तो वारिस का मूड बना होता है कि मेरे हस्बैंड को ख़राब मौसम में क्यों भेजा, और तभी आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए और मेरी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। और मज़ीद वो उसे कहती है कि तुम अपने गिल्ट के चक्कर में अपना घर बर्बाद कभी भी मत करना, और मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मानी होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम आज तक आयमा पे इल्ज़ाम डालती रही, लेकिन अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई है, ये रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, और अब तुम्हें इस घर से जो भी लेना है लो, और यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। आयमा अपनी बीमारी को लेके बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमने मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसको कभी भी माँ की कमी फ़ील ना हो। तभी वो उसको बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और पहले से ज़्यादा अच्छी आई हैं, और मज़ीद उसे कहता है कि तुम जल्द अज़ जल्द सेहत याब हो जाएगी और हम दोनों फिर मिल के इसका ख्याल रखेंगे। मज़ीद जब ये सारी बातें फ़ारिज़ सुन लेती है तो उसके दिल में शक क्रिएट हो जाता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी वो अपने दोस्त नासिर को कॉल करती है तो नासिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब्दुर्रहमान पे खामखा कभी भी शक ना करना ना, और अगर ऐसे ही शक आ जाए तो वो रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो इसलिए पहले तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। तभी वो खामोश हो जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब दोनों ने सेम कुर्ता पहना होता है तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, और तब आयमा कहती है वे दोनों आज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पारित होती है वो कहती है कि क्या तुम दोनों का कुर्ता आयमा ने तो सिलाई नहीं किया, और उस अगेन शक करने लगती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान अपनी बीवी की दवाई लाना भूल जाता है, तो जब उसको पता चलता है तो वो फ़ौरन ही ख़राब मौसम में जाने की कोशिश करता है, और आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें ख़राब मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चला जाता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो वापस आता है तो वारिस का मूड बना होता है कि मेरे हस्बैंड को ख़राब मौसम में क्यों भेजा, और तभी आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए और मेरी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। और मज़ीद वो उसे कहती है कि तुम अपने गिल्ट के चक्कर में अपना घर बर्बाद कभी भी मत करना, और मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मानी होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम आज तक आयमा पे इल्ज़ाम डालती रही, लेकिन अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई है, ये रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, और अब तुम्हें इस घर से जो भी लेना है लो, और यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। आयमा अपनी बीमारी को लेके बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा होती है और वो
عبدالرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارغ سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عبدالرحمن پہ خام خواہ کبھی بھی شک نہ کرنا اور اگر ایسے ہی شک آ جائے تو وہ رشتے کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے پہلے تمہیں اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں نے سیم کرتا پہنا ہوتا ہے تو دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور تب آئمہ کہتی ہے کہ دونوں آج میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کا کرتا آئمہ نے تو سلائی نہیں کیا، اور اس اگین شک کرنے لگتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبدالرحمن اپنی بیوی کی دوائی لانا بھول جاتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہی خراب موسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئمہ اپنی بیماری کو لے کے بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوتی ہے، اور وہ عبدالرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارغ سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عبدالرحمن پہ خام خواہ کبھی بھی شک نہ کرنا اور اگر ایسے ہی شک آ جائے تو وہ رشتے کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے پہلے تمہیں اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں نے سیم کرتا پہنا ہوتا ہے تو دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور تب آئمہ کہتی ہے کہ دونوں آج میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کا کرتا آئمہ نے تو سلائی نہیں کیا، اور اس اگین شک کرنے لگتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبدالرحمن اپنی بیوی کی دوائی لانا بھول جاتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہی خراب موسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئمہ اپنی بیماری کو لے کے بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوتی ہے، اور وہ عبدالرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارغ سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے
समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब्दुर्रहमान पे खामखा कभी भी शक ना करना ना, और अगर ऐसे ही शक आ जाए तो वो रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो इसलिए पहले तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मामले की तह तक पहुंचना चाहिए, तभी वो खामोश हो जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब दोनों ने सेम कुर्ता पहना होता है तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, और तब आयमा कहती है कि दोनों आज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पारित होती है वो कहती है कि क्या तुम दोनों का कुर्ता आयमा ने तो सिलाई नहीं किया, और उस अगेन शक करने लगती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान अपनी बीवी की दवाई लाना भूल जाता है, तो जब उसको पता चलता है तो वो फ़ौरन ही ख़राब मौसम में जाने की कोशिश करता है, और आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें ख़राब मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चला जाता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो वापस आता है तो वारिस का मूड बना होता है कि मेरे हस्बैंड को ख़राब मौसम में क्यों भेजा, और तभी आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए और मेरी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। और मज़ीद वो उसे कहती है कि तुम अपने गिल्ट के चक्कर में अपना घर बर्बाद कभी भी मत करना, और मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मानी होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम आज तक आयमा पे इल्ज़ाम डालती रही, लेकिन अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई है, ये रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, और अब तुम्हें इस घर से जो भी लेना है लो, और यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। आयमा अपनी बीमारी को लेके बहुत ही ज़्यादा खौफ़ज़दा होती है, और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमने मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखना है कि उसको कभी भी माँ की कमी फ़ील ना हो। तभी वो उसको बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और पहले से ज़्यादा अच्छी आई हैं, और मज़ीद उसे कहता है कि तुम जल्द अज़ जल्द सेहत याब हो जाएगी और हम दोनों फिर मिल के इसका ख़्याल रखेंगे। मज़ीद जब ये सारी बातें फ़ारिज़ सुन लेती है तो उसके दिल में शक क्रिएट हो जाता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी वो अपने दोस्त नासिर को कॉल करती है, तो नासिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब्दुर्रहमान पे खामखा कभी भी शक ना करना ना, और अगर ऐसे ही शक आ जाए तो वो रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो इसलिए पहले तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मामले की तह तक पहुंचना चाहिए, तभी वो खामोश हो जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब दोनों ने सेम कुर्ता पहना होता है तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, और तब आयमा कहती है कि दोनों आज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पारित होती है वो कहती है कि क्या तुम दोनों का कुर्ता आयमा ने तो सिलाई नहीं किया, और उस अगेन शक करने लगती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान अपनी बीवी की दवाई लाना भूल जाता है, तो जब उसको पता चलता है तो वो फ़ौरन ही ख़राब मौसम में जाने की कोशिश करता है, और आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें ख़राब मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चला जाता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो वापस आता है तो वारिस का मूड बना होता है कि मेरे हस्बैंड को ख़राब मौसम में क्यों भेजा, और तभी आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए और मेरी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। और मज़ीद वो उसे कहती है कि तुम अपने गिल्ट के चक्कर में अपना घर बर्बाद कभी भी मत करना, और मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मानी होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम आज तक आयमा पे इल्ज़ाम डालती रही, लेकिन अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई है, ये रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, और अब तुम्हें इस घर से जो भी लेना है लो, और यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। आयमा अपनी बीमारी को लेके बहुत ही ज़्यादा खौफ़ज़दा होती है, और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमने मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखना है कि उसको कभी भी माँ की कमी फ़ील ना हो। तभी वो उसको बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और पहले से ज़्यादा अच्छी आई हैं, और मज़ीद उसे कहता है कि तुम जल्द अज़ जल्द सेहत याब हो जाएगी और हम दोनों फिर मिल के इसका ख़्याल रखेंगे। मज़ीद जब ये सारी बातें फ़ारिज़ सुन लेती है तो उसके दिल में शक क्रिएट हो जाता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी वो अपने दोस्त नासिर को कॉल करती है, तो नासिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब्दुर्रहमान पे खामखा कभी भी शक ना करना ना, और अगर ऐसे ही शक आ जाए तो वो रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो इसलिए पहले तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मामले की तह तक पहुंचना चाहिए, तभी वो खामोश हो जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब दोनों ने सेम कुर्ता पहना होता है तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, और तब आयमा कहती है कि दोनों आज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो
पारित होती है। वो कहती है कि क्या तुम दोनों का कुर्ता आयमा ने तो सिलाई नहीं किया और उस अगेन शक करने लगती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान अपनी बीवी की दवाई लाना भूल जाता है, तो जब उसको पता चलता है तो वो फ़ौरन ही ख़राब मौसम में जाने की कोशिश करता है और आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें ख़राब मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चला जाता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो वापस आता है तो वारिस का मूड बना होता है कि मेरे हस्बैंड को ख़राब मौसम में क्यों भेजा, और तभी आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए और मेरी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। और मज़ीद वो उसे कहती है कि तुम अपने गिल्ट के चक्कर में अपना घर बर्बाद कभी भी मत करना, और मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मानी होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम आज तक आयमा पे इल्ज़ाम डालती रही, लेकिन अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई है, ये रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, और अब तुम्हें इस घर से जो भी लेना है लो, और यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। आयमा अपनी बीमारी को लेके बहुत ही ज़्यादा खौफ़ज़दा होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमने मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखना है कि उसको कभी भी माँ की कमी फ़ील ना हो। तभी वो उसको बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और पहले से ज़्यादा अच्छी आई हैं, और मज़ीद उसे कहता है कि तुम जल्द अज़ जल्द सेहत याब हो जाएगी और हम दोनों फिर मिल के इसका ख़्याल रखेंगे। मज़ीद जब ये सारी बातें फ़ारिज़ सुन लेती है तो उसके दिल में शक क्रिएट हो जाता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी वो अपने दोस्त नासिर को कॉल करती है, तो नासिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब्दुर्रहमान पे खामखा कभी भी शक ना करना ना, और अगर ऐसे ही शक आ जाए तो वो रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो इसलिए पहले तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। तभी वो खामोश हो जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब दोनों ने सेम कुर्ता पहना होता है तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, और तब आयमा कहती है कि दोनों आज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पारित होती है वो कहती है कि क्या तुम दोनों का कुर्ता आयमा ने तो सिलाई नहीं किया और उस अगेन शक करने लगती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान अपनी बीवी की दवाई लाना भूल जाता है, तो जब उसको पता चलता है तो वो फ़ौरन ही ख़राब मौसम में जाने की कोशिश करता है और आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें ख़राब मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चला जाता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो वापस आता है तो वारिस का मूड बना होता है कि मेरे हस्बैंड को ख़राब मौसम में क्यों भेजा, और तभी आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें अपना घर बचाना चाहिए और मेरी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। और मज़ीद वो उसे कहती है कि तुम अपने गिल्ट के चक्कर में अपना घर बर्बाद कभी भी मत करना, और मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मानी होता है वो अपनी बीवी को कहता है कि तुम आज तक आयमा पे इल्ज़ाम डालती रही, लेकिन अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई है, ये रिपोर्ट्स क्या बोल रही हैं, और अब तुम्हें इस घर से जो भी लेना है लो, और यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। आयमा अपनी बीमारी को लेके बहुत ही ज़्यादा खौफ़ज़दा होती है और वो अब्दुर्रहमान को कहती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुमने मेरे अब्दुल्ला का इतना ज़्यादा ख़्याल रखना है कि उसको कभी भी माँ की कमी फ़ील ना हो। तभी वो उसको बताता है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और पहले से ज़्यादा अच्छी आई हैं, और मज़ीद उसे कहता है कि तुम जल्द अज़ जल्द सेहत याब हो जाएगी और हम दोनों फिर मिल के इसका ख़्याल रखेंगे। मज़ीद जब ये सारी बातें फ़ारिज़ सुन लेती है तो उसके दिल में शक क्रिएट हो जाता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी वो अपने दोस्त नासिर को कॉल करती है, तो नासिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अब्दुर्रहमान पे खामखा कभी भी शक ना करना ना, और अगर ऐसे ही शक आ जाए तो वो रिश्ते को ख़राब कर देता है। तो इसलिए पहले तुम्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। तभी वो खामोश हो जाती है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब दोनों ने सेम कुर्ता पहना होता है तो दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, और तब आयमा कहती है कि दोनों आज में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पारित होती है वो कहती है कि क्या तुम दोनों का कुर्ता आयमा ने तो सिलाई नहीं किया और उस अगेन शक करने लगती है। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान अपनी बीवी की दवाई लाना भूल जाता है, तो जब उसको पता चलता है तो वो फ़ौरन ही ख़राब मौसम में जाने की कोशिश करता है और आयमा उसे रोकती है कि तुम्हें ख़राब मौसम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चला जाता है। और मज़ीद आप देखेंगे कि जब वो वापस आता है
تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئمہ اپنی بیماری کو لے کے بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوتی ہے، اور وہ عبد الرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارس سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عبد الرحمن پہ خام خواہ کبھی بھی شک نہ کرنا نہ، اور اگر ایسے ہی شک آ جائے تو وہ رشتے کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے پہلے تمہیں اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں نے سیم کرتا پہنا ہوتا ہے تو دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور تب آئمہ کہتی ہے کہ دونوں آج میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کا کرتا آئمہ نے تو سلائی نہیں کیا، اور اس اگین شک کرنے لگتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن اپنی بیوی کی دوائی لانا بھول جاتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہی خراب موسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئمہ اپنی بیماری کو لے کے بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوتی ہے، اور وہ عبد الرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارس سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عبد الرحمن پہ خام خواہ کبھی بھی شک نہ کرنا نہ، اور اگر ایسے ہی شک آ جائے تو وہ رشتے کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے پہلے تمہیں اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں نے سیم کرتا پہنا ہوتا ہے تو دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور تب آئمہ کہتی ہے کہ دونوں آج میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کا کرتا آئمہ نے تو سلائی نہیں کیا، اور اس اگین شک کرنے لگتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن اپنی بیوی کی دوائی لانا بھول جاتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہی خراب موسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب
تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئمہ اپنی بیماری کو لے کے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے اور وہ عبد الرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارغ سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عبد الرحمن پہ خام خواہ کبھی بھی شک نہ کرنا نہ، اور اگر ایسے ہی شک آ جائے تو وہ رشتے کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے پہلے تمہیں اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں نے سیم کرتا پہنا ہوتا ہے تو دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور تب آئمہ کہتی ہے کہ دونوں آج میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کا کرتا آئمہ نے تو سلائی نہیں کیا، اور اس اگین شک کرنے لگتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن اپنی بیوی کی دوائی لانا بھول جاتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہی خراب موسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئمہ اپنی بیماری کو لے کے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے اور وہ عبد الرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارغ سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عبد الرحمن پہ خام خواہ کبھی بھی شک نہ کرنا نہ، اور اگر ایسے ہی شک آ جائے تو وہ رشتے کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے پہلے تمہیں اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں نے سیم کرتا پہنا ہوتا ہے تو دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور تب آئمہ کہتی ہے کہ دونوں آج میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کا کرتا آئمہ نے تو سلائی نہیں کیا، اور اس اگین شک کرنے لگتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن اپنی بیوی کی دوائی لانا بھول جاتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہی خراب موسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئمہ اپنی بیماری کو لے کے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے اور وہ
عبدالرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارس سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عبدالرحمن پہ خام خواہ کبھی بھی شک نہ کرنا نہ، اور اگر ایسے ہی شک آ جائے تو وہ رشتے کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے پہلے تمہیں اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں نے سیم کرتا پہنا ہوتا ہے تو دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور تب آئمہ کہتی ہے کہ دونوں آج میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کا کرتا آئمہ نے تو سلائی نہیں کیا، اور اس اگین شک کرنے لگتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبدالرحمن اپنی بیوی کی دوائی لانا بھول جاتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہی خراب موسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آئمہ اپنی بیماری کو لے کے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے، اور وہ عبدالرحمن کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم نے میرے عبداللہ کا اتنا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو کبھی بھی ماں کی کمی فیل نہ ہو۔ تبھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری رپورٹس بہتر آئی ہیں اور پہلے سے زیادہ اچھی آئی ہیں، اور مزید اسے کہتا ہے کہ تم جلد از جلد صحت یاب ہو جائے گی اور ہم دونوں پھر مل کے اس کا خیال رکھیں گے۔ مزید جب یہ ساری باتیں فارس سن لیتی ہے تو اس کے دل میں شک کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ تبھی وہ اپنے دوست ناصر کو کال کرتی ہے تو ناصر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم عبدالرحمن پہ خام خواہ کبھی بھی شک نہ کرنا نہ، اور اگر ایسے ہی شک آ جائے تو وہ رشتے کو خراب کر دیتا ہے، تو اس لیے پہلے تمہیں اچھے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ تبھی وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب دونوں نے سیم کرتا پہنا ہوتا ہے تو دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور تب آئمہ کہتی ہے کہ دونوں آج میں بہت ہی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو پارت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم دونوں کا کرتا آئمہ نے تو سلائی نہیں کیا، اور اس اگین شک کرنے لگتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبدالرحمن اپنی بیوی کی دوائی لانا بھول جاتا ہے، تو جب اس کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً ہی خراب موسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے، اور آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں خراب موسم میں نہیں جانا چاہیے، لیکن وہ چلا جاتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ جب وہ واپس آتا ہے تو فارس کا موڈ بنا ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو خراب موسم میں کیوں بھیجا، اور تبھی آئمہ اسے روکتی ہے کہ تمہیں اپنا گھر بچانا چاہیے اور میری زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور مزید وہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنے گلٹ کے چکر میں اپنا گھر برباد کبھی بھی مت کرنا، اور میں تمہیں یہ بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم آج تک آئمہ پہ الزام ڈالتی رہی، لیکن اب تمہاری حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے، یہ رپورٹس کیا بول رہی ہیں، اور اب تمہیں اس گھر سے جو بھی لینا ہے لو، اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔